ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لیکن زکات دو تو صحیح۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے کاروباری سے میری ملاقات ہوئی تو ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے پریشانی کہا کہ میری یہ پریشانی ہے اور لوگوں کی طرف پیسے باقی دیتے نہیں، کوئی تعویذ دیجیے۔ میں نے کہا کہ شاید آپ زکات صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ کہا نہیں میں تو کچھ زیادہ نکالتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے یہ کب کہا کہ آپ نہیں نکالتے، صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ زکات صحیح طور پہ ادا کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ زکات نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پہ نہیں نکالتے۔ 50,000 نکلتی ہے تو 75 نکال دیتے ہیں لیکن صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ صحیح طور پہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکات حقداروں کو دی جائے، ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سیٹیاں ہوتے ہیں، مصروفیت بہت ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ اب بھائی جلدی سے نکالنا ہے تو جلدی سے نکال کے چھٹی پاؤ، پھر خدا جانے کہاں کہاں کے سفیر آتے ہیں اور آپ ان کو بغیر تحقیق کے زکات پکڑا دیتے ہیں۔ آپ نے غیر ذمہ دار کے ہاتھ میں زکات دی، غیر حقدار کے ہاتھ میں زکات دی، آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ یمن سے ایک صاحب چلے زکات کی رقم لے کر اور مدینہ منورہ تک آئے؟ کیوں آئے؟ یمن میں جو ملا تھا اس کو دے دیتے، لیکن صحابہ جو ملا اس کو نہیں دیتے، زکات کا مستحق تلاش کر کے اس کو زکات دیتے۔ مستحقین تک زکات پہنچاؤ۔ زکات کی صحیح ادائیگی کے لیے یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تمہیں مستحق نہ ملتا ہو تو تم ڈھونڈ کر کے زکات دو۔ بلکہ یہاں تک وہ صحابی یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک صرف غریب انسان ڈھونڈتے آ گئے، انہیں کوئی زکات کا مستحق نظر نہیں آیا تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کیا بلکہ مستحق کو تلاش کیا۔ لیکن ہم تو مستحقین کو تلاش بھی نہیں کرتے۔ زکات مانگنے والا آیا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ میں راڈو گھڑی ہے، بہترین نوکیا کا موبائل ہے اور وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، تو ہم اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں زکات رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدقہ نافلہ، نفل صدقہ آپ جس کو چاہیں دے دے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اگر کوئی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر آئے اور چاندی کی جو ہے وہ زین لگا کر گھوڑے پر آئے اور مجھ سے نفل صدقہ مانگے تو بھی میں اس کو دے دوں گا، لیکن زکات تو اسی کو دی جائے گی جو مستحق ہوگا۔ غیر مستحق کو زکات دو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی۔ اس پر گفتگو بھی تو کہا یار بہت کوشش کرتے، میں نے کہا پھر اللہ خیر فرمائے، جیسا مال ہوتا ہے ویسی جگہ جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے کماتے ہو تو لوگ لوٹ لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ وہ فلاں علاقے میں ہے، پتا چلا وہاں جا کر کے دیکھو تو کوئی مدرسے کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ حالات علماء کی ذمہ داری ہے کہ مقامی علماء یہ قانون بنائے کہ ہم جس کی تصدیق کریں زکات اسی کو دی جائے، ہر کس و ناکس کو زکات مت دو ورنہ تمہاری زکات خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اور کہنے لگا حضور میں نے زکات نکالی، چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی کو دے دیں، آپ کے ہاتھ سے دوں گا تو قبول ہوگی، بڑی برکت ہوگی۔ محبوب الہی نے زکات ہاتھ میں نہیں لی، فرمایا خانقاہ کے باہر جاؤ، جو بندہ سب سے پہلے نظر آئے اس کو دے دو۔ اور دیکھا تو ایک محبوب الہی کے بڑے سیدھے سادے صوفی صفت مرید تھے اور واقعی وہ غریب بھی تھے، ان کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی خوشی آئی کہ میری زکات صحیح جگہ گئی۔ پھر دوسرے مرید نے دیکھا، اس نے کہا حضور میری بھی زکات لے لیجئے اور آپ کسی اچھے بندے کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو بھی باہر جا، جو پہلا نظر آیا اس کو دے دینا۔ تو دیکھا کہ ایک بندہ تھا جو شراب کے نشے میں ڈولتا ہوا آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا، دے تو دیا لیکن دل میں کلک تھا۔
کہ میرے پیسے سے یہ شراب پیے گا، عیاشیاں کرے گا، خدا جانے کیا کیا کرے گا. آیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور اس کی زکات اتنے اچھے بندے تک پہنچی اور میری زکات عیاش تک پہنچی، آخر وجہ کیا ہے؟ محبوب الہی نے فرمایا قصور میرا نہیں قصور تیرا ہے، جیسا کمایا تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. اگر اچھے سے کماؤ گے اچھی جگہ تمہارا مال لگے گا، اور اگر جھوٹ بول کر فریب دے کر اللہ اکبر دھوکہ دے کر کماؤ گے تو پھر تمہارا مال اچھی جگہ نہیں لگ سکتا. لوگ سوچتے ہیں کہ میرا مال جو ہے وہ میں دین کے کام میں نہ دوں، وہاں دوں جہاں پر میرے نام کا بورڈ لگے، اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھپے، اور غریب سنیوں کے پیسے جو ہے وہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے